بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم وہ خط جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری کے نام لکھا وہ بیان کریں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری کے نام خط میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد آپ کا خط آپ کی اور ان لوگوں کی حیرانی کے متعلق جن کو آپ ہماری امت میں سے سمجھتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا، اور میری رائے اس کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ ہر نیک و بد کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، وہ کافر ہے، اور جس نے گناہ کو اللہ تعالی پر تھوپا، ان کو اللہ کے ذمہ کیا، وہ فاجر و گمراہ ہے۔ بلا شبہ نہ تو اللہ تعالی کی اطاعت جبر سے کی جاتی ہے اور نہ اس کی نافرمانی زور سے کی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو اپنی حکومت میں مہلت دیتا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے جن کا اس نے انہیں مالک بنایا ہے، اور وہ ان سب چیزوں پر قادر ہے جس پر اس نے ان کو اندازہ کیا۔ پس اگر وہ فرما بردار ہونے کا قصد کریں تو وہ ان کو روکتا نہیں یا ان کو اس فرما برداری کرنے سے ہٹاتا نہیں، اور اگر وہ نافرمانی کریں اور پھر وہ ان پر احسان فرما کر ان کے اور ان کی معصیت کے درمیان حائل ہو جائے تو کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس نے ان کو اس معصیت پر نہ مجبور کیا ہے اور نہ اس نے ان پر اس نافرمانی کا ارتکاب کرنا جبراً لازم کیا ہے۔ ان پر یہ حجت قائم کرنے کی وجہ سے کہ اس نے انہیں سب کچھ بتلا دیا تھا اور انہیں اس کے کرنے اور نہ کرنے کی قوت بخشی تھی، اور ان کے لیے اس امر کے اختیار کرنے کی جس کی طرف انہیں دعوت دی تھی اور اس کے ترک کی جس سے ان کو منع فرمایا تھا آسانی پیدا کر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی دلیل طالب ہے۔ والسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی اور ان لوگوں کی جنہیں آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھتے ہیں قدر کے متعلق حیرت و استعجاب کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ اس مسئلہ کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر خیر و شر پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، اور جو گناہ کو اس کے ذمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے اس نے اس کے ارتکاب کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے، وہ فاجر و گمراہ ہے۔ یعنی تقدیر کا انکار اہل قدر کا مذہب ہے، اور گناہ کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگانا اہل جبر کا طریق ہے۔ پس بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت کے مطابق اپنے اعمال میں مختار ہے، یعنی اسے اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اختیار حاصل ہے، اور ہمارا مذہب قدر و جبر کے درمیان ہے، اور میرا مقصود اس خط کے نقل کرنے سے اگرچہ اتنا ہی تھا، لیکن میں نے وہ سارا خط نقل کیا کیونکہ وہ بہت فصیح و بلیغ تھا، اور یہ سب باتیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت امام حسن
رضی اللہ عنہ حقائق معرفت اور اصول طریقت کے علم میں کتنے بلند درجہ پر فائز تھے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ایسے بہت بلند پایا امام باوجود علم دین اور دقیق مسائل و اشارات میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور حقائق سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک اعرابی جنگل سے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کوفہ میں اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور آپ کے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے اعرابی، شاید تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھے کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، مجھے بتا تاکہ میں تیری امداد کروں۔ لیکن وہ گنوار برابر کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے اور آپ کے ماں باپ ایسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا، درہموں کی ایک تھیلی لا کر اس کو دے دو، اور فرمایا، اے اعرابی، معاف کر، گھر میں اس کے سوائے کچھ نہیں، ورنہ میں تجھ سے دریغ نہ رکھتا۔ جب اعرابی نے یہ بات سنی تو بے اختیار ہو کر کہنے لگا، اشہد انک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور میں تو یہاں آپ کے صبر و حلم کو آزمانے آیا تھا، اور یہ صفت فقط حقیقت شناس مشائخ کی ہے کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت ان کے نزدیک برابر ہوتی ہے، اور کسی کے برا کہنے سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جو انہوں نے حضرت حسن بصری کے نام لکھا، اور ایک اعرابی جس نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا اس کا واقعہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو کتنا بڑا صبر اور حلم عطا کیا تھا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں